الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحبه الله ورسوله أو يحب الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبے کے اندر جس روایت کو آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنایا گیا ہے، لمبی روایت ہے. پورا مضمون ہوتے ہوئے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے جس کو یہ بات اچھی لگے، خوش کر دے کہ یا تو اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے یا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے. دونوں باتیں پسندیدہ مطلوب ہیں. آگے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 باتوں کو بیان فرمایا کہ یہ 3 باتیں جس کے اندر ہوں گی تو گویا کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. پہلی بات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے سچ بولے، سچائی کو اپنائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا تمہیں اگر اللہ کا ڈر نصیب ہونا ہے، تمہارے دلوں میں اگر اللہ کی خشیت، اس کا ڈر، اس کا تقوی اگر ہونا ہے، فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت میں رہو. آدمی جس کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ صفت اس کے اندر آتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے جانوروں میں الگ الگ صفات ہیں. فرمایا اونٹ میں اور گھوڑے میں غرور کی صفت ہے، گھمنڈ جس کو کہتے ہیں، تکبر کی صفت. اور بکری میں فرمایا بکری میں عاجزی کی صفت ہے، تواضع کی صفت ہے، اپنے آپ کو جھکا دینے کی صفت ہے. اور حضرات انبیاء پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نبیوں کی تفسیر اور تفصیل کو دیکھیں، پتہ چلتا ہے کہ اکثر و بیشتر نبیوں نے بکریاں چرائیں. اور کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ آدمی اگر گھوڑوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے اندر وہ صفت پیدا ہو جاتی ہے، غرور اور گھمنڈ اور تکبر کی بات اس کے اندر آ جاتی ہے.
اور اگر آدمی بکریوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے تو پھر فرمایا کہ اس کے اندر بکریوں والی صفت عاجزی، تواضع، انکساری پیدا ہو. تو اسی سے ہم یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص نیک اور سچا ہے، اس کی صحبت اگر ہم اختیار کرتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر بھی وہ سچائی، وہ نیک صفات آئیں گی. ایک کہاوت مشہور ہے نا، خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. ایک پھل کچا ہوتا ہے، جب وہ پکتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص رنگ اور کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو مشہور یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر آس پاس جتنے پھل ہیں وہ بھی اسی طرح ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا، فَلْيَنْظُرْ، چاہیے کہ ہر آدمی غور کر لے، دیکھ لے کہ کس کی صحبت اور کس سے دوستی کرتا ہے. اس لیے کہ اگر ہمارا دوست نیک ہوگا تو ہم بھی نیک بنیں گے، اور اگر ہمارا دوست برا اور بدتر ہوگا تو ہم بھی ایسے ہیں. اور تاریخ، دنیا یہی کہتی ہے کہ جس کے دوست جیسے ہوں گے آدمی ویسے ہی رنگ میں ڈھل جاتا ہے. نیک ہوتا ہے تو نیک ہوتا ہے، برا ہوتا ہے تو برا ہوتا ہے. آج کل اس بات کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. نوجوانوں میں خاص طور پر اسکول کالج پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں، بارہا سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک دوست ہے، ایک طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کا کوئی دوست ہے، اور اس کے اندر جو عادت ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے. وہ اگر اچھا پڑھنے والا ہے تو یہ اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے، اور اگر وہ کامچور نکلتا ہے تو یہ بھی کامچور، سست خور بنتا ہے. وہ اگر بیڑی سگریٹ کا عادی ہے تو یہ بھی بیڑی سگریٹ کا عادی ہے. دوست احباب جب ملتے ہیں، فرینڈ سرکل جب ملتے ہیں، ایک کو پینے کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ارے ایک گھچٹ کر دیکھو، ایک دم لے کر دیکھو، ایک مرتبہ کچھ نہیں ہوتا. اس طریقے سے وہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، اس کو بھی اس کی عادت پڑتی ہے، لت پڑتی ہے. یہاں یہ بات قابل غور ہے. اسکول کالج پڑھنے والے طلباء، ان کی بڑی نگرانی کی ضرورت ہے. پورا سال ہمارے ان معصوم اسکول کالج میں پڑھنے والوں کا ایسے ہی ضائع ہو گیا. ایک سال کی مکمل تعلیم، اس کا کوئی بدل نہیں. آپ لاکھ کروڑ آن لائن کلاس کر لو، کوئی بدل نہیں. خیر، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. لیکن ماں باپ کی سمجھداری یہ ہے کہ ہمارے ان بچوں کی ہم فکر کریں. اب ہماری حکومت نے تو اعلان کر دیا کہ بھئی فلاں جماعت سے فلاں جماعت تک کے لیے بغیر امتحان کے ہی ترقی ہے، کامیابی ہے، وہ اپنی جماعت سے آگے کی جماعت میں جا سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے طلباء تو طلباء ہوتے ہیں، پڑھنے والوں کا جو دماغ اور مائنڈ ہوتا ہے وہ ٹوٹل فری ہوتا ہے. ہمارے صوبے تمل ناڈو کے امیر شریعت حضرت مولانا مفتی یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کاشف میل وشارم کے اصل تھے، حضرت کاشف الہدا میں بانی و محتمیم تھے، بہت متقی، بہت پرہیزگار، اور اللہ نے ان سے خوب کام لیا. وہ کہتے تھے کہ اسکول اور کالج میں، اسی طرح مدرسوں میں جو بھی پڑھتے ہیں، پڑھنے کا زمانہ جو ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کا زمانہ ہے.
اور آگے کہتے ہیں ظالم کوارٹرلی ہافرلی اینول ایگزام نہ ہوتا تو شہنشاہ کا زمانہ ہوتا، اس لیے کہ ان 3 امتحانوں میں چاہے مدرسے کے بچے ہوں چاہے اسکول کالج کے سب محنت کرتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ دوپہر کو ہضم ہونے کے بجائے آدھا گھنٹے میں ہضم ہو جاتا ہے، دوپہر کا کھانا رات تک ہضم ہونے کے بجائے آدھا گھنٹے میں، چونکہ پوری محنت لگاتے ہیں، دماغ لگاتے ہیں، ہر کتاب کو پڑھنے سمجھنے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سہمائی ششمائی اور سالانہ جو امتحان ہوتا ہے، ان امتحانوں میں محنت جو کرتے ہیں، اگر یہ امتحان نہ ہوتا تو یہ محنت بھی چھوڑ کر شہنشاہ کی زندگی گزاریں۔ پڑھنے کا زمانہ تو ٹوٹل فری کا زمانہ ہے، اور یہ جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، تو ہمارے جو اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے ہیں، ان کی فکر ماں باپ کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، ہمارے نوجوان جو اسکول کالجوں میں پڑھتے ہیں پورے ایسے نہیں ہوتے ہیں، اکا دکا چند ہوتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے پورے اسٹوڈنٹ کے اوپر دھبا آتا ہے، ان کی وجہ سے اسکول کا نام خراب ہوتا ہے، ان کی وجہ سے ماں باپ کا نام خراب ہوتا ہے، ان کی وجہ سے محلے کا نام خراب ہوتا ہے، یہ ترتیب وار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جن کے بچوں کے بارے میں کسی غلط حرکت اور کسی نازیبا حرکت، شریعت کے خلاف حرکت، ادب و اخلاق کے خلاف حرکت کوئی ہو رہی ہے اور ہم کو پتہ چل جائے تو ہم اس کو حکمت سے، پیار سے، محبت سے، طریقے سے، حق نیت سے سمجھائیں گے تو پھر وہ بھی انشاءاللہ صحیح راستے پر آ جائے گا۔ یہ زمانہ مار کر دھمکا کر آگے بڑھانے کا زمانہ نہیں ہے، یہ زمانہ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کا زمانہ ہے۔ چاہے کوئی بھی ہو، ہم اگر اس کو سختی سے، جی گرمی سے اور اٹھک پٹک کر کے ہم کہیں گے تو سامنے والا سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اس کے بجائے نرمی سے اور ایک درد کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ ہم اگر کہیں گے تو ضرور ہمارے کہنے کا اثر ہوگا اور ضرور اللہ اس کی حالت بدلیں گے۔ تو کتنے اسکول اور کالج کے پڑھنے والے بچوں کے بارے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ بیڑی سگریٹ کے عادی ہیں، کہ وہ جو ہے نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، شراب کے عادی ہیں۔ بیر جو ہے جی انرجی کے نام سے، طاقت کے نام سے، شیطانی دھوکہ اور وسوسے کے طور پر یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات سامنے آ رہی ہے، پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت ہمارے شہر کے اندر لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکول کالج بند رہے تو ہمارے بچے گھروں سے نکل کر باہر اس چیز کے عادی ہو گئے جو اسلام میں کبھی جائز نہیں، نشے کی چیزوں کے عادی ہو گئے۔ پورے بچے نہیں، کچھ ہیں جو نشے کی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ کئی طلبہ پکڑے گئے، کئی طلبہ کے بارے میں معلوم ہوا، جی ان کو سمجھایا گیا۔ بہرحال چونکہ مساجد بند تھے، مدارس بند تھے، مکاتب بند تھے، تو لوگوں کا علماء سے تعلق کم ہو گیا تھا، چونکہ آدمی گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتا تھا، تو جس کی وجہ سے جمعے کے بیانات بند ہو گئے تو لوگوں کو سننے کا موقع نہیں مل پایا۔ اور اسکولوں میں، کالجوں میں الحمدللہ مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں کچھ دین کی باتیں بھی ہوتی تھی، تو وہ سارا ایک نظام اللہ کی مرضی سے چند دنوں کے لیے، 1 سال کے لیے بند ہو گیا، جس کی وجہ سے شیطان کو بڑا موقع مل گیا، نفس کو بڑا موقع مل گیا کہ میدان خالی ہے، کہ لوگوں کا تعلق علماء سے نہیں ہے، قرآن سے نہیں ہے، نماز سے نہیں ہے، مسجد سے نہیں ہے، مکتب سے نہیں ہے، مدرسے سے نہیں ہے۔ اس لیے اب شیطان کو پورا موقع مل گیا، ذرا سے بہانہ بنا کر شیطان نے لوگوں کے دلوں کو
غفلت میں ڈال دیا. چنانچہ اسی شیطانی اثر ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ کچھ بچے کچھ علاقوں میں، کچھ محلوں میں گانجے کی، نشیلی چیزوں کی عادی بن گئے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. شراب پیتے ہیں تو اس کی بدبو سے پتہ چل جاتا ہے، بیڑی سگریٹ پیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ نشے کی چیز چونکہ ناک میں جو ہے سونگھی جاتی ہے تو اس لیے اس کا دوسروں کے سامنے پتہ چلنا مشکل نہیں، اتنی آسانی سے پتہ نہیں چلتا ہے. اللہ یہ کہ آدمی غور کرے، تحقیق کرے، قریب جائے، معلوم کرے تب پتہ چلتا ہے، ورنہ دوسری چیزیں اس کی بدبو اور اس کی جو ہے بو سے آدمی محسوس کر لیتا ہے کہ یہ فلاں چیز کر کے آیا ہے. تو میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے ڈرنے کا بہترین طریقہ کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت میں رہو. آدمی جب سچ بولتا ہے تو یقیناً اللہ کی مدد سے وہ گناہ نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ گناہ کرے گا تو اس کو چھپانا پڑے گا، لیکن وہ سچ بولتا ہے، چھپانا نہیں چاہتا ہے. تو سچ بولنے کی برکت سے اللہ اسے گناہ سے بچائیں. بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنے کی نوبت آ رہی ہے کہ ہمارے شہر کے اندر بھی نوجوان کا مطلب یہ نہیں کہ 15 سال سے 20 سال. ہم لوگ اس غلط فہمی کو دور کریں. ہم کیا سمجھتے ہیں نوجوان کا مطلب یہ ہے کہ جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، خاص طور پر انمیرڈ، غیر شادی شدہ کو ہم نوجوان سمجھتے. یقیناً وہ بھی نوجوان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 40 سال 40 ایئرس جس کی ہے وہ عین جوانی میں ہے. شریعت کہتی ہے اس کو عین جوانی، یعنی ینگسٹ کی بالکل پوزیشن پر ہے. وہ 40 سال جس کی ہوتی ہے، 40 سال کے بعد جوانی گھٹتی ہے، ڈھلتی ہے. جیسے سورج سر کے بیچ ہوتا ہے پھر وہ جو ہے ڈھلتا چلا جاتا ہے، ایسا انسان کی زندگی کا جو زبردست جو وقت ہوتا ہے وہ 40 سال کا ہے. تو 40 سال کا جو ہے وہ بوڑھا نہیں ہے، وہ عین جوان ہے، شریعت کہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تقریباً تمام انبیاء کو، 2-4 چند نبیوں کو چھوڑ کر باقی سب نبیوں کو 40 سال کی عمر میں ہی نبی بنایا ہے. چند نبیوں اس سے مستثنا ہے، چند نبیوں کو اللہ نے بچپن میں نبی بنایا، چند کو جوانی میں، ایک کم ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے. تو جوان 40 سال کا، نوجوان 40 سال سے بلو جو کم ہے وہ نوجوان ہے. نوجوان کے معنی نیا جوان، نو کے معنی نیا جوان، یہ ابھی نیا جوان ہے. بالغ ہونے کے بعد سے 40 ایئر سے پہلے تک کا جو ہوتا ہے وہ نیا جوان ہے. تو 40 سال کی عمر تک کے لوگوں کے لیے بھی یہی بات ہے، جوان نوجوان سب کے لیے، کہ ہم اپنی زندگی میں اگر ہمارے اسکول کالج پڑھنے والے ہیں، بچے ہیں، تو ان کی ہم فکر کریں. جیسے ہم مردوں کی فکر کریں گے، لڑکوں کی فکر کریں گے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کی، بچیوں کی بھی فکر کریں. یہ دور میرے دوستو بزرگوں، میں سوچ رہا تھا کہ تقریباً ایک ہفتے کے قریب ایک وائرل ویڈیو جو پورے ملک کے اندر ایک کھلبلی مچا کر رکھا ہے، اس سلسلے میں بولوں، لیکن پھر میں نے سوچا ارے یہ بات بولنے والے بول کب سے رہے ہیں؟ کیا اس پر کسی نے بولا نہیں ہے؟ کیا اس پر کسی نے لکھا نہیں ہے؟ کسی نے آرٹیکل نہیں لکھا ہے؟ کسی نے منتھلی میگزین میں ایسا مضمون نہیں بھیجا ہے؟ ارے اسلام شروع سے تو اس کی بات کہہ رہا ہے.
जब इतने सालों से हम नहीं सुन पाए, नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए, एक दो बयान सुनकर हम क्या करें? शर्म है, अफसोस है कि जी ये आप ये ना समझे कि ये एक सुसाइड का वाकया है, ये हमारी नजर में आ गया इसलिए वायरल हो गया। नजर में आए बगैर ऐसे कितने वाकयात होंगे जो हमारे इल्म में नहीं हैं, जो रिकॉर्ड में नहीं हैं, कितने वाकयात होंगे। क्या जहेज ये सिर्फ उसी एक लड़की के साथ खास था? उसी एक लड़की के खानदान वाले, ससुराल वालों ने टॉर्चर किया था? हमारा मुआशरा आज दारुल देवबंद की तरफ से और दूसरे बड़े बड़े मदारिस, नदवतुल उलमा, लखनऊ, सहारनपुर, सारे मदारिस की तरफ से पूरे मुल्क के अंदर इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर बयानात हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। अभी जो है पीर के दिन हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद साहब आजमी दामद बरकातुहुम भी तशरीफ लाए थे। आध घंटे के अंदर उन्होंने कितनी कीमती बातें बताई। निकाह और उसके मुतालिक जो रसूमात हैं, सिर्फ निकाह का मसला नहीं है। इत्तिफाक से उस लड़की ने जो सुसाइड किया है, खुदकुशी जो की है, उसका टॉपिक जहेज बन गया। वरना हमारे मुआशरे के अंदर कितने ऐसे अनावीन और टॉपिक्स हैं जिनकी बुनियाद पर ऐसी कितनी जानें कुर्बान हो रही हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं। कहीं जाने जा रही हैं, कहीं ईमान जा रहा है, कहीं ईमान जा रहा है। गुर्बत की वजह से, जहेज की वजह से, लेन देन की वजह से लोग औरों के, दूसरी कौम के लोगों के साथ अपना निकाह करके अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। लोग मुझसे, एक साहब ने पूछा, आपने इस सिलसिले में क्यों कुछ नहीं कहा? मैंने उससे वैसे ही कहा, जरा मिजाज जोक के अंदर में, अरे मेरे बयानात सब रिकॉर्ड है, उठाकर सुन लो। तकरीबन 14 साल के मेरे बयानात हैं, आप उसको उठाकर सुन लीजिए। मैंने इस पहलू पर किस किस अंदाज से लोगों को मैंने बताया, मर्दों में कहा, औरतों में कहा, स्कूलों में कहा, कॉलेजों में कहा, सब जगह मैंने ये कहा। लेकिन मैंने यही कहा ना, ये सिर्फ मैंने फकत नहीं कहा है, हमारे जितने अकाबिरीन हैं, जितने उलमा हैं, सब ने अपने अपने वक्त पर इन बातों की तरफ रहनुमाई की है। लेकिन कमी इस बात की है कि लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे बोलते नहीं, माफ कीजिएगा, बैल के सामने खुतबा पड़े जैसे। सुनेंगे तो अल्लाह ने 2 कान दिए हैं, तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से उसको आउट कर देंगे। क्या करेंगे रखकर? कितने खुरापात हैं हमारे मुआशरे के अंदर। मैं खुदा के घर में बैठकर कहता हूं, मेरे जितने नौजवान मुझसे मिलते हैं और जब उनकी शादियों का नंबर आता है तो मैं उनसे कहता हूं कि तुम अपनी शादी से पहले अपने घर के अंदर अपनी कमाई से जो रूम सेट है, अगर एक साथ नहीं खरीद सकते हो तो अलग अलग पहले से खरीद कर रख लो। अगर तुमने पहले से इसका इंतजाम कर लिया तो तुम्हारे दिल में ये बात नहीं आएगी कि मेरे ससुराल से ये चीज आएगी, तुम्हें उम्मीद नहीं रहेगी। और अगर तुम्हारे दिल में, अगर तुमने इसका इंतजाम नहीं किया है तो तुम उम्मीद करोगे कि वहां से कुछ आएगा। और सिर्फ ये फकत नहीं, इस उन्वान से कितने खुरापात हैं। लोग उलमा बोलते बोलते थक गए और लोग ताना देते हैं उलमा को, अरे ये उलमा क्या कर रहे हैं? कौन सी बात सुनते हैं उलमा की? कौन सुनता है उलमा की बातें? जो पसंद की है, जो अच्छी लगती है वही सुनते हैं, जो कड़वी लगती है, जो पसंद की नहीं होती है, जी बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। जो ऐसा कहता है उसके घर में सबसे पहले खुराफात होते हैं, वो उसके घर को रोकने के लिए तैयार नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बातें बहुत होती हैं, लेकिन मुझे और आपको अल्लाह का डर पैदा करना है और उसके लिए अल्लाह ने फरमाया सच्चों की सोहबत में रहना है और
پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہتے ہیں فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، کہ ہم جب بھی بات کریں تو سچائی کو اپنائیں، جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ بولنے سے سامنے والے کو تھوڑی دیر کے لیے ہم مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم خدا کو ناراض کر رہے ہیں، اور خدا کو ناراض کر کے ہم دنیا کے ساری انسانیت کو خوش کر لیں. ہم سے بڑا کوئی محروم آدمی کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا ناکام اور نامراد کوئی نہیں ہے. باقی باتیں آئندہ جمعہ عرض کی جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.